السلام علیکم، میں ہوں عامر ہزاروی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی اپوزیشن لیڈر شہزادہ گشتہ آصف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سیاسی صورتحال جو ملکی ہے اور مانسہرہ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی، شکر ہے اللہ کا۔ سر مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، تحریک انصاف کے ورکرز اور جو لیڈرز ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو گئی ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں جی، جو سیاسی آدمی ہوتا ہے تو وہ کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے جی تو اس کو سیاسی طریقے سے دیکھتا ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی کو تجاوز ہوئی، جی غلط اقدام کیے گئے، تو اس کے لیے حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بات جب غلط ہوئی، تجاوز کی گئی، جی اور ہمارے جو فوج ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ٹھیک ہے، جس ملک کی فوج کمزور ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا جو لیبیا میں ہوا، ایسا ہی جو اردن میں ہوا، جو دوسرے عرب ممالک میں ہوا، جی فوجیں کمزور ہوئی تو وہ ملک تباہ کر دیا۔ اچھے خوشحال ملک تھے، جس طرح عراق تھا، لیبیا تھا، جی تو وہ اقدام جو ہے وہ کوئی بھی اسے سرا اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن جہاں تک مانسہرہ کا جو تعلق ہے تو مانسہرہ میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی بڑی تجاوز نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو اس کے لیے بھی لوگ نکل جاتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یا ایمبولینس لیٹ ہو جائے تو اس پہ بھی کرتے ہیں، اسپتال کے آگے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ روٹین میٹرز ہیں۔ حکومت ایکشن کرتی ہے، تھوڑا بہت ضلعی انتظامیہ ایکشن کرتی ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کچھ اسلوبی سے ہوں۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ کریک ڈاؤن کچھ کیا گیا تو یہ کوئی مجھے اچھا اقدام نہیں لگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو یہاں پہ بستے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ہیں، مسلم لیگ کے، جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں، ہمارا تو آپس میں وہ تعلق ہے، ایسا ہی ہے، اور ہماری غم شادی شریک ہے، ہماری عزت شریک ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات شریک ہیں، ہماری جائیدادیں شریک ہیں۔ جی تو ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کمر بستہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہاں اگر ایسے ہی خدا نخواستہ اقدام ادھر بھی ہوتا کہ کوئی فوجی انسٹالیشن پہ حملہ کرتا یا ملک کی فوج کے خلاف کمر بستہ ہو جاتا تو ظاہر ہے پھر ہم لوگ بھی ایک رد عمل ہوتا، اچھا نہ سمجھتے، رد عمل ہوتا۔ اچھا سر، 9 مئی کے واقعے کے بعد ملک میں صورتحال یکدم تبدیل ہوئی۔ عمران خان کے ٹکٹ کے لیے ہمارے جو ہزارہ کے نامور سیاسی گھرانے ہیں وہ ڈنڈا لے کے اس کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ یعنی ماضی میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی عوام کا نمائندہ ایک ٹکٹ کے لیے پہرا دے گا۔ لوگوں کے سامنے عمران خان کا چہرہ تھا، عمران خان کو بھی یہ تھا کہ بھئی ووٹ میرا ہے، تو تبھی یہ لوگ بھی اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ اب 9 مئی کے بعد پنجاب میں جہانگیر ترین آ گیا، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک، ووٹ نواز شریف کا ہے، زرداری کا ہے، مولانا کا ہے، عمران خان کا ہے۔ اب یہ جو چہرے ہیں جن کا ٹھیک ہے ان کا ایک نام ہوگا اپنے حلقے میں، لیکن باقی جگہوں پہ ان کا وہ چہرہ نہیں ہے، یا لوگوں کی جو سیاسی عصبیت ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں یہ کس زوم میں جا رہے ہیں؟ کیا کریں گے؟ یہ کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، جی جو آپ نے بات کی کہ ڈنڈے لے کے بھی لوگ کھڑے ہوئے، وہاں پہ راتوں کو لیٹ کے اپنے سوتے ہوئے کی بھی تصویریں نکال کے پوسٹ کرتے تھے۔ وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں اور کرتا بھی رہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو نمائندگی کا منصب ہوتا ہے اس کی توہین خود کی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی لیڈر کا احترام ضرور کرنا چاہیے، لیکن لیڈر کا چوکیدار کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کیا بات؟ صرف اپنے ٹکٹ کے لیے یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی اس حد تک
نہیں میرا جانا خیال ہے چاہیے نہیں تھا۔ جانا چاہیے، کیونکہ ہماری نمائندہ ہونے کی خواہش یا کوئی منصب حاصل کرنے کی خواہش سے زیادہ بڑی بات ہماری عزت نفس ہے۔ دوسرا، پبلک اپنے نمائندے کو یہ دیکھتی ہے کہ وہ مجھے اسٹیٹ کے جبر سے آزاد کروائے گا۔ نمائندہ جب چوکیدار بن جائے گا تو پبلک کی آزادی یا اس کی نمائندگی کہاں جائے گی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ ویسے روزمرہ کی بھی ان جو نمائندہ بننے کی شوقین ہیں ان کی تقریر سنیں۔ جی، وہ اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے لیڈر کی تعریف میں گزار دیتے ہیں، جس نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے، جس نے پاکستان کی یہ حشر کر دی ہے، اس کی تعریف گھنٹوں تعریف کرتے رہیں گے۔ خدا نخواستہ وہ اپنے عقیدے کے اتنے ایسا ہی ہے، بارے میں اتنا نہیں کہتے جتنا کہ لیڈر کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک روش ہے جو یہاں چل رہی ہے۔ جیسے آپ نے پھر دوسری بات یہ کی کہ جی، جہانگیر ترین ہے یا دوسرے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی سیاسی سٹینڈنگ اس وقت اتنی جی ہو یا اتنے کم عرصے میں کوئی وہ کسی بات پہ وہ کچھ پیش رفت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی سیاست میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ بنا بھی دیے جاتے ہیں اور اتار بھی دیے جاتے ہیں، مٹا بھی دیا جاتا مٹا بھی دیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سن 2018 کے الیکشن میں جی، اسی طرح سے سب کچھ ہوا۔ لیکن وہاں ایک چہرہ عمران خان کا تھا، اس کا اپنا ووٹ بھی تھا، جہانگیر ترین کا ووٹ مثلا ایک نائل شخص ہے، ہاں جی، اس کا ووٹ بن گیا عمران خان کا، جی، جس طرح سے بھی ہوا، جی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے فالوئنگ اس کی ہے، جی، اور مقابلتاً وہ ابھی بھی میدان میں ہے، خواہ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، میں تو اسے لیکن گراؤنڈ پہ ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے، یہاں پہ روایت رہی ہے، اب لوگ جو ہیں وہ بدل بھی جاتے ہیں، لوگ مصالحتاً بھی اپنا وہ دور کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، جی لیکن یہ ہوتی ہیں۔ نہیں، ان کو فٹ کہاں کیا جائے گا؟ مثلا نون لیگ اپنے طور پہ خوفزدہ ہے، پیپلز پارٹی اپنے مثلا پیپلز پارٹی کے پاس چلیں پھر جگہ تھی، ان کے پاس بے نظیر بھٹو کا ایک چہرہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا، لوگوں کی ایک جذباتی وابستگی ہے، چلیں زرداری صاحب کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹیوں میں جگہ تھی، یہ لوگ وہاں جاتے تو سمجھ آتا کہ ٹھیک یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جنہیں دوسری پارٹیوں میں جو اسٹیبلش پارٹی ہیں ان میں جگہ نہیں ملی تو وہ اس طرف چلے گئے ہیں۔ تو لوگ ووٹ دیں گے ان کو؟ یہ تو اب دیکھا جائے گا۔ مجھے تو جس طرح آپ کی رائے ہے کہ ان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں بنے گی، جی، میرے خیال میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں یہ خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مثلا یہ 5 سال کے لیے کنارہ کش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں؟ ابھی تو جو سنجیدہ لوگ جو اس قابل ہیں اور اس کے اہل ہیں کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کریں، اور اگر وہ الیکشنز میں کامیاب ہوں تو وہ کر بھی سکتے ہیں، جی، لیکن ایسا طبقہ جو عوام میں سے جو یہ شعور رکھتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ کچھ بہتری آئے، لیکن الیکشن کا نظام یہاں پہ ایسا ہے کہ وہ ویسے بھی ایسا نہیں لے سکتا، کیونکہ جو حالات ہیں یا یہاں پہ اب پیسے کی سیاست ہے، یہاں پہ اب طاقت کی سیاست ہے، تو جس کے ساتھ کوئی ایسی سپورٹ ہوگی تو وہ الیکشن لڑ سکے گا۔ اچھا سر، ایک چیز یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ووٹ جس طرح لیڈر کا ہے، مثلا لیڈر انقلابی ہے، نواز شریف ایک دن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہا تھا تو اگلے دن وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اقتدار آیا۔ عمران خان آج حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، کل اس کی صلح ہو گئی تو یہ بھی سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ سیاسی لیڈر انقلابی ہو تو نیچے لوگ بھی انقلابی ہیں، اس نے صلح کر دی تو نیچے بھی امن آ جائے گا۔ یہاں جو افراد ہیں، نمائندے ہیں، ان کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی افراد طاقتور وہ اپنے لیڈر سے سوال کر سکیں، ہاں بھائی کل آپ یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں آپ کو ایک مثال دوں، جی،
یہ جو آپ نے کہا تھا کہ ڈنڈے لے کے چوکیدار بن کے ادھر کھڑے ہیں، ادھر سو رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر پہرا دے رہے ہیں، جی ہمارے بڑے لیڈر بھی جو ہیں نا جی بڑے لیول پہ، ان کا بھی کردار یہی ہے۔ ایسا ہی ہے کیا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوچھنے کا افراد کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مثلا دیکھیں آپ نے کام کیا ہے، آج آپ کے پیچھے مثلا کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اپنا ذاتی ایک ووٹ بینک ہے، اب بھی ہے۔ اگر پارٹی کوئی ملتی ہے تو آپ ایک اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی بھی ایک شخصیت ہے۔ دیگر لوگ کیوں کمزور ہیں؟ یعنی افراد کیوں کمزور ہیں؟ یا دیکھیں جی، ہمارے لیڈرز نے جو 75 سالوں میں کام کیا ہے وہ قوم کو تقسیم کرنے کا کام کیا ہے، جی وہ قوم کو ایک قوم نہ بننے پہ ورک کرتے رہے ہیں، جی جس کی وجہ سے قوم میں تقسیم پیدا ہوئی، جی برادریاں، جی قومیتیں، جی مسالک، جی مختلف طریقوں سے، ہیلے بانوں سے ہمارے لیڈرز نے کسی طرح سے بھی قوم کو یکجا نہیں ہونے دیا۔ نہیں سر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ضلع کی حد تک نمائندگی ایم این اے کے پاس ہوتی ہے، ایم پی اے کے پاس ہوتی ہے۔ جی مثلاً ایک ایم پی اے یا ایم این اے اپنی نااہلی کا وہ عمران خان کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا سکتا، وہ نواز شریف کو تو نہیں ٹھہرا سکتا نا، اگر وہ بھی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، پبلک کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں نے پیرا بھی دیا وہ یہاں مضبوط نہیں ہیں، ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں نا۔ افراد کے کمزور ہونے کی، یعنی ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ پبلک ان کے ساتھ جڑے، وہ ضلع سے باہر نہ دیکھے۔ مثلا میرا ضلع ہے تو میں دیکھوں کہ بھئی میرا مسئلہ شہزاد گشتاسب حل کرے گا، سردار یوسف حل کرے گا، لیکن میری نظر وہاں تک ہوتی ہے، یہاں تک نہیں ہوتی، یعنی گیپ خلا کہاں ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ جی بیسکلی ہمیں اپنے ووٹ کا ایز پیپل، جی عوام، ہمیں اپنے ووٹ کے تقدس کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ووٹ کو کسی کی امانت سمجھتے ہیں، ہم ووٹ کو اپنا ووٹ سمجھ کے نہیں دے رہے۔ کسی اہل آدمی کو نہیں دیتے۔ یہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ میری خدمات کیا ہیں۔ جی اب قومی اسمبلی میں جو ممبر جاتا ہے وہ ایک مینڈیٹ کے نیچے جاتا ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس کا مینڈیٹ ہے ملک کی اکانومی کو دیکھنا، معیشت کو دیکھنا، جی اس پہ بحث کرنا، اس کے لیے پالیسی ترتیب دلوانا یا پالیسی میں کنٹریبیوٹ کرنا۔ جی اس کا کام ہے ڈیفینس کو دیکھنا، جی ڈیفینس میں تجویز دینا، ڈیفینس کو ڈسکس کرنا، مقننہ ہے ہاں وہ، جی، اس کو لیجسلیشن، سازی، قانون سازی کا کام ہے اس کا بڑے اداروں کو دیکھنے کا کام ہے، روزگار کی پالیسی بنانے کا کام ہے۔ لیکن ہمارا جو لوگ ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن ممبر سے یہ ہوتی ہے کہ، اور انہیں عادی کر دیا گیا ہے کیونکہ انہیں اپنا حق ایز اے حق نہیں ملتا، جی انہیں ہر چیز میں کسی کی سفارش چاہیے ہوئی ہے۔ اگر ان سے 4 کھمبے چاہیے تو وہ بھی ایم این اے کے پاس بھاگے گا، ایم پی اے کے پاس بھاگے گا، اور ایم این اے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اکانومی پہ بحث کرے، وہ فارن افیئرز پہ بحث کرے، وہ ڈیفینس پہ بحث کرے، تو وہ بھی کھمبوں پہ ہی خوش ہے جی ایسا ہی، اور آگے عوام بھی اسی پہ خوش ہیں۔ تو اس لیے جو پاورفل ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کام کے نہیں ہیں، جی تو اور یہ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، پھر وہ سپیس خالی ہوتی ہے، وہ کسی نے فل کرنی ہوتی ہے، جی تو یہ کھمبے ٹوٹیوں پہ لگے رہتے ہیں اور لوگوں خلا کوئی اور ہاں آگے جی، پر تو کر خلا لیتا ہے۔ کوئی اور پر کر دیتے ہیں۔ اچھا، ویسے ایک سوال ہے، آپ کی اپنی ایک جنبے کی سیاست تھی، کسی ایک خاص پارٹی کے ساتھ وہ آپ کی شناخت نہیں ہے، پارٹی کا وفادار ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ جو میں سمجھتا ہوں پارٹی ایک نظریے کا نام ہوتا ہے، جی نظریے کے ساتھ ہونا چاہیے جی اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو اس کا نظریہ ہے آدمی کا، اس کے مطابق وہ پارٹی ہے، جی تو اس نظریے کے ساتھ۔ یہاں پہ شخصیات جو ہیں وہ نظریے کو جو ہے وہ اوور شیڈو کر گئی ہیں، ایسا ہی ہے، وہ زیادہ امپورٹنس حاصل کر گئی ہیں شخصیات، تو یہاں پہ نظریہ تو کسی کا بھی نہیں رہا، جی وہاں شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، جی تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کے اسے ووٹ دیتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس کے
نظریے کو سمجھنے کے بجائے ہمیں ایک پارٹی کے ساتھ ہو کے نعرے لگانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اس کی نسبت کہ ہم کوئی اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھے نمائندے آگے بھیج سکیں۔ ہم وہ اچھے نمائندے اس نظریے کے مطابق نہیں بھیجتے، بس لیڈر کی شکل دیکھ کے کہ میرا لیڈر کون ہے، اگر اس نے کچھ بھی کسی کے لیے نہ کیا ہو، ملک کے جو یہ حالت بنی ہے ان لیڈروں ہی کی وجہ سے بنی ہے، تو یہ اور پھر وہ بلیم کسی اور کو کرتے ہیں۔ جب آپ میں خود اہلیت نہیں ہے، آپ آپس میں لڑتے ہیں، آپ آپس میں نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں، تو پھر آپ گلہ کس پہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود ہی متفق نہیں ہیں۔ سیاستدان تو کسی بھی جماعت کو وہ سیاستدان ہی کہلاتا ہے، اور وہ سیاست کرتا ہے، اور سیاست کا مطلب ہے آرٹ آف گورننس، حکومت کرنے کا طریقہ، تو اس پہ ہم متفق ہی نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ والا پڑوسی ملک ہے، اس میں ہم سے بے شمار زیادہ مطلب 100% زیادہ ہمارے سے زیادہ قومیتیں ہیں، مذاہب ہیں، آبادی ہے، 100 مسئلے ہیں، لیکن وہاں پہ جمہوریت چل رہی ہے، یہاں پہ کیوں نہیں چل رہی؟ پھر یہ کسی کو جب بلیم کرتے ہیں تو اس پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ساتھ کر سکیں۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے جی، پاکستانی ادارے اور پاکستانی سیاستدان اور یہ سول سوسائٹی کے لوگ، وکلاء، اسکالرز، ڈاکٹرز، ایسے لوگ یہ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں۔ پاور کی جو تقسیم کی ہوئی ہے وہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کے لیے یہ سوچنا ہے، پاکستان کی عوام کے، پاکستان عوام کے ساتھ پاکستان ہے، ایسا ہی ہے۔ ملک جغرافیائی حدود صرف نہیں ہوتی، اس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں اب چاہیے کہ خدا کرے یہ عقل ساروں کو آ جائے کہ یہ بیٹھ کے اثر نو ایک عمرانی معاہدہ کریں، اور اس میں بالکل جو چیزیں انوائڈیبل ہیں وہ انوائڈیبل ہیں، ان کو حقیقت پسندانہ ہو کہ یہ سوچیں کہ ہمارا اتفاق کس طرح قائم رہ سکتے ہیں اور یہ ملک کس طرح بہتر چلایا جا سکتا ہے۔ تو ان نقطوں پہ میرا وہ سیاسی یعنی جو پارٹیاں بدلنی چاہیے، یعنی آج جو صورتحال ہے اس کو دباؤ بھی ہے، لوگ پارٹیاں چھوڑ رہی ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع میں بھی ایسے ہوئے، میں کوئی ہمارے یہاں پہ زیادہ سینسٹیو بن جاتی ہے بات، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سے سیاستدان نے اپنی پارٹی تبدیل نہیں کی؟ اب چلیں پیپلز پارٹی کہتے ہیں وہ ایک شروع سے آئی ہے تو وہ ہے، اس میں بھی 100 اختلاف 100 باتیں آتی ہیں، لیکن وہ چلے۔ یہاں پہ لیڈرز نے پارٹیاں تبدیل کی ہیں، یہاں پہ آپ مشرف کے زمانے میں مسلم لیگ کہاں گئی تھی؟ ہاں جی، وہ یہاں تو ایک آدھ بدلی ہوتا ہے، وہاں تو پورا لشکری جو ہے وہ کنبہ کا کنبہ۔ ہاں جی، پھر جمعیت میں بھی یہ لوگ گئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں بھی گئے ہیں، مسلم لیگ میں بھی آئے ہیں۔ جو جس وقت مسلم لیگ جب نواز شریف باہر تھا تو ہمارے یہ مسلم لیگی جو یہاں کے بھی تھے یہ کہاں تھے؟ ایسا ہی ہے، یہ کہاں تھے؟ تو یہ سارے یہ بدلتے رہے، یہ ایک دوسرے کو ویسے بلیم کرتے، اور یہ کوئی پارٹی قرآن کا حرف بھی نہیں ہے کہ بس وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سیاسی معاملات ہیں، ان میں اگر کوئی متفق نہیں ہے، نہ دوستی مستقل ہے نہ دشمنی مستقل ہے۔ اگر ایک چیز اس کے جس وجہ سے کیا ہے، اور کچھ لوگوں پہ پریشر بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پہ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی پوزیشن دیکھ کے پھر بات کرنی چاہیے۔ ویسے آئندہ آنے والے دنوں میں مانسہرہ کی جو سیاسی صورتحال ہے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہلچل ہوگا یا بس یوں ہی؟ دیکھیں جی، مانسہرہ میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، مطلب مرکز میں ان کی، جہاں پہ منتخب، باقی تو نگران حکومتیں ہیں صوبوں میں، اگر حکومت ہے تو مرکز کی حکومت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کسی پارٹی۔ اب ہلچل کی بات تو ادھر کوئی ایسی ہے نہیں، ہلچل تو
کوئی اچھی سمت میں ہو تو ہم اسے اپریشیٹ کریں یا کہیں. یہاں تو بالکل سناٹا ہے. اب ایئرپورٹ کے لیے ایک فیزیبلٹی بنتی ہے. اب لسن نواب صاحب کوئی آ کے تو وہاں سے بیٹھ کے گلگت میرا خیال ہے نہیں جا سکتا, وہ آؤٹ آف دا وے ہے. یا مانسرے کا کوئی آدمی اگر جانا چاہتا ہے پھر اسے اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے وہ نزدیک پڑتا ہے, اس کا ٹائم کم لگے گا, موٹر وے ہے اس پہ سفر کرے گا. یہاں پہ جو نیو بالاکوٹ سٹی بن رہی تھی بکریال کے مقام پہ, وہاں پہ سینٹرل جگہ ہے, کاغان کو بھی کنیکٹ کرتی ہے, ساتھ موٹر وے ہے اس کے, پھر گلگت بلتستان کو بھی کنیکٹ کرتی ہے. پھر جن لوگوں کے کاروبار ہیں, کوئی معاملات ہیں, وہ یہاں سے بڑا آسانی سے دوسری جگہوں پہ سفر کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایئرپورٹ اس لیے بنائے کہ وہ بنا کے تو پھر وہ بند رہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, تو وہ ملکی نقصان ہے, ملکی وسائل کا نقصان ہے. یہاں پہ اب ہمارے جو یہاں سے نمائندے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ سٹینڈ لیں, لیکن وہ وزیر اعظم کے رشتہ دار کی رائے کے خلاف سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ اب تو ہم نے یونیورسٹی دی مشرف, جنرل مشرف کے زمانے میں, آج سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح روزگار کے مواقع آئے, اسی طرح وہ معاشی طور پہ وہ ایریا فعال ہوا, وہاں پہ سٹورز بنے, وہاں پہ چیزوں کی سیل ہونے لگی, وہاں پہ ہاسٹلز بنے, وہاں پہ ہوٹلز بنے, لوگوں کے لیے ایک معاشی ترقی کا سامان ہو. اب اس طرح سے کہ ہمارا علاقہ جنگلاتی خطہ ہے, جہاں سے لے کے گلگت تک جو ہیں جنگلات ہیں, اور ہزارے میں تو بہت زیادہ وہ ہیں. یہاں پہ پی ایف آئی ہے جہاں پہ آ کے افسران جو ہیں جو افسر ٹریننگ کرتے ہیں, فارسٹ کالج پشاور میں, تو یہاں پہ انوائرمنٹل اور فارسٹ یونیورسٹی بن جائے. اسی طرح جس طرح اس یونیورسٹی سے لوگوں کے حالات بدلے, علاقہ ترقی کر گیا, اس طرح سے ہو سکتا تھا. ڈاڈر سینٹوریم میں 1600 کنال رقبہ اور ایک بہترین دنیا کا سینٹوریم تھا, اور بہترین وہاں پہ علاج معالجے کی سہولت تھی اس زمانے کے لحاظ سے, اور ایک خوبصورت علاقے میں تھا, اور سرکاری رقبہ ہے 1600 کنال. جب میں وزیر صحت تھا تو میں نے ڈاڈر سینٹوریم میں جنرل اسپتال بھی بنوایا, کیونکہ یہ بہت بڑی ویلی ہے, سرن ویلی, کونچ ویلی, انہیں کور کرنے کے لیے, اور مانسرے پہ اس کا بوجھ کم ہوتا. تو وہاں پہ میں نے, پرویز کھٹک وزیر اعلیٰ تھے میرے پاس, گاؤں آئے تھے, تو میں نے وہاں پہ وہ اس کے ڈائریکٹیو کروایا تھا, اس کی فیزیبلٹی کے لیے انہوں نے لکھا, وہ تیار ہو گیا. اس کو پرسو کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ علاقے میں روزگار آئے گا. پھر میں نے دوسرا انہیں منصوبہ بتایا تھا, میں نے سن 1992 میں رائٹ بینک کینال جو ہے وہ ڈلوائی تھی اے ڈی پی میں. اچھا. بجٹ میں آئی تھی, اس کے لیے ٹوکن گرانٹ بھی رکھی, فیزیبلٹی ہوئی اس کی. پھر جب میں ممبر نہیں رہا وہ ادھر ادھر ہوتی رہی, لیکن وہ نکل نہیں سکی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک دفعہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہو جائے تو پھر وہ رہتی ہے. تو اس پہ میں نے اس سے درخواست کی, تو اس پہ انہوں نے 4 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کر دیے, بلکہ وہ فنڈ ریلیز کر دیے. اس پہ کام ہو رہے, اس سے ہزاروں یہ کسانوں کی جو ہے افراد کی یہ بالکل حالت چینج ہوگی. تو ایسے منصوبے اب کسی کو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ الیکشن میں آتے ہیں, ایک تو برادری کا زور لگاتے ہیں, کوئی کہتے ہیں میں فلانی برادری کا ہوں, کوئی کہتے ہیں میں فلانی برادری کا ہوں, کوئی کہتے ہیں میں آپ کے گاؤں کا ہوں, کوئی کدھر کا, اور مدتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب آتے ہیں کہتے ہیں میں نے وہ تمہاری پلی نہیں بنائی, میں نے تمہیں 20 کھمبے نہیں دیے, میں نے تمہیں ٹرانسفارمر لگا کے نہیں دیے. ان پہ ووٹ کے لیے آتے ہیں. لوگ بھی آگے سے چونکہ شعور نہیں ہے, وہ جکڑے ہوئے ہیں لوگ. آپ تو پھر یہ کچھ کام گنوا رہے ہیں, لوگ تو کہتے ہیں میری شادی میں شروع ہوئے, دعا میں آگے.
یہ بات اس پہ دے دیں. خفا اس بات پہ ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوا. بس لوگ جو ہیں یہ روایتی جی ہتھ کنڈوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو کسی کو کسی کی مرضی کے بغیر شادی پہ بھی نہیں بلا سکتا. ایسا ہی ہے، تو وہ لوگ جو جکڑے ہوئے ہیں وہ کہاں پوچھ سکتے ہیں ایسا ہی ہے. کہ بھائی تم نے پلی تو بنا لی، تو یہ 75 سالوں میں پاکستان کی اگر ہماری پلی بن گئی تو کیا ہوا؟ ہاں جی، انگریزوں نے تو یہاں ریلوے لائنیں بنائی، ایسا ہی ہے، انہوں نے تو شہر آباد ایسا ہی کیے، ہے. انہوں نے تو ہوائی اڈے بنائے. بالکل تو ایسا آپ ہی ہے. پلی پہ اب یاد کرتے ہو جو ساری زندگی ہم سے ووٹ بھی لیتے تھے. سیاست کو ان چیزوں سے آگے نکلنا آگے چاہیے، نکلنا چاہیے. آگے نکلنا چاہیے. بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ کا. ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً، ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اداروں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کو بلکہ براہ راست آپ ان چیزوں میں شامل رہے ہیں. تو یہ آپ کا جو تجربہ ہے اس سے ہم فائدہ لیں گے، اور شہری اور ریاست کے بیچ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، شہری کے حقوق کیا ہیں، ریاست کی ذمہ داری کیا ہیں، ہمارے ادارے کہاں غفلت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بھرپور ہماری نشست ہوگی. آپ سے ہماری یہ درخواست بھی ہوگی آپ یوں ہی شفقت کا مظاہرہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آیا کریں. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ.